قرآن کریم کی صداقت پر وہ اپنے آپ کا اظہار کرتی ہے کہ واقعی 1450 سال پہلے جو قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا ہے واقعی وہ سچ بھی ہے اور حق بھی ہے، ان کے لفظوں میں ذرا بر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آپ اس چیز کو دیکھیں، فرانس کا ایک ریسرچر ہے، سائنسدان ہے بہت بڑا، اس کا نام ہے ڈاکٹر مورس بکائے۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت کی وجہ سے مسلمان ہوا۔ کیسے مسلمان ہوا کہ جب اس نے قرآن کریم پڑھا، پڑھتے پڑھتے اس نے جب اس آیت پر پہنچا کلما نضجت جلودہم۔ اب سائنس کیا کہتی ہے، انسان کی جو اوپر ہے نا یہ چمڑی ہے، اس کے نیچے ماس شروع ہو جاتا ہے، اور درد تکلیف جو ہوتی ہے نا وہ ماس کے اندر نہیں ہوتی، تکلیف ہوتی ہے اوپر جب ماس کو کراس کرے، یہ جو اوپر والی جلد ہے، نیچے جو گوشت ہے اس کے اندر تکلیف نہیں ہوتی۔ تو جب انجیکشن لگاتے ہیں تو انجیکشن رکھتے ہی تکلیف کا احساس زیادہ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی انجیکشن جلد کو کراس کر کے نیچے چلا جاتا ہے، جب کبھی برنر لگتا ہے ادھر تو آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی وہ ڈالتے ہیں تو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ جلد کو کراس کر کے نیچے گوشت میں چلا جاتا ہے تو تکلیف کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ تو جب اس نے ہی دیکھا کہ 1450 سال بعد آج سائنس نے ریسرچ کر کے بتایا ہے کہ تکلیف اوپر والے ماس میں ہوتی ہے، اندر والے گوشت میں تکلیف نہیں ہوتی، تو رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا قرآن کریم میں کلما نضجت جلودہم۔ یہ جہنمیوں کے بارے میں ہے کہ جب جب ان کی کھال جلے گی، ان کو تکلیف ہوگی، دوبارہ اللہ ان کو کھال پہنائے گا، پھر وہ جلے گی، پھر اللہ ان کو کھال پہنائے گا۔ تو یہاں گوشت کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے یہاں پر کھال کا ذکر کیا، اوپر والے ماس کا ذکر کیا ہے۔ اب وہ ڈاکٹر مورس بکائے کہتا ہے سائنس تو آج 1450 سال بعد کہہ رہی ہے کہ تکلیف گوشت میں نہیں ہوتی، تکلیف اوپر والی جلد میں ہوتی ہے، اور قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے کہ کافروں کو جب جہنم میں سزا دی جائے گی ان کے گوشت کو نہیں بلکہ ان کی کھالوں کو جلا جلا کر ان کو تکلیف دی جائے گی۔ یہ جب اس نے دیکھا اس کی روح کانپ اٹھی کہ یار ہم آج ریسرچ کر رہے ہیں اور قرآن کریم نے 1450 سال پہلے اس بات کو واضح کر دیا کہ تکلیف گوشت کے اندر نہیں ہوتی، تکلیف انسان کی جلد کے اندر ہوتی ہے۔ یہ ڈاکٹر مورس بکائے یہ اسلام لایا اور مسلمان ہوا۔ اس نے ایک اور ریسرچ بھی کی جو اس نے فرعون پر کی۔ جب ہمارے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعون کا جو ذکر کیا، اب سائنسدان جب اس ریسرچ پر اترے اور انہوں نے ریسرچ یہ کی کہ فرعون وہ کہاں پر مرا ہے، سمندر کے باہر یا سمندر کے اندر۔ اب اسی جو ہے نا وہ سلسلے میں بحث، تکرار، تحقیق سب کچھ ہوا۔ جب یہ ریسرچ کرتے کرتے اختلافات پڑ گئے، کوئی کہتا ہے جی سمندر کے باہر مرا ہے، کوئی کہتا ہے سمندر کے اندر مرا ہے۔ جب انہوں نے اس کے گوشت کا تھوڑا سا پیس لے کر اس پر ریسرچ کی تو اس پر نمک کے نشان موجود تھے جو اس بات پر دلالت تھی کہ فرعون سمندر کے اندر غرق ہو کر مرا ہے، سمندر کے باہر نہیں مرا، کیونکہ اس کی جلد پر نمک کے نشان موجود ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ فرعون یہ سمندر کے اندر ڈوب کر مرا ہے۔ تو جب ڈاکٹر مورس بکائے نے اس تحقیق پر جب انہوں نے اپنی محنت کر کر کے جب نتیجہ نکالا، نتیجہ یہ نکلا کہ فرعون سمندر کے اندر غرق ہو کر مرا ہے۔ یہ پتہ نہیں کب سے تحقیقیں کر رہے تھے، لیکن ڈاکٹر مورس بکائے نے جب قرآن کریم پڑھا تو فرعون کا واقعہ آیا تو فرعون کے بارے میں رب نے فرمایا کہ ہم نے اسے سمندر کے اندر غرق کیا ہے، ہم نے اسے سمندر کے اندر غرق کیا ہے۔ تو ڈاکٹر مورس بکائے کہنے لگا کہ ہم ایسے ہی پاگل ہو کے ریسرچیں کر کے تھک گئے ہیں۔ مسلمانوں کا قرآن وہ عظیم قرآن ہے جس نے آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا ہے کہ فرعون سمندر کے باہر نہیں بلکہ سمندر کے اندر غرق ہو کر مرا ہے۔ اب یہ اسلام لانے کا سبب بنا قرآن کریم۔ اسی طرح آپ مزید قرآن کریم کی آیتیں دیکھ لیں۔ آج سائنس نے ریسرچ کی اور سائنس یہ کہتی ہے کہ جس طرح انسانوں کے جوڑے ہیں اسی طرح جانوروں کے بھی جوڑے ہیں، اسی طرح دیگر چیزوں کے جوڑے ہیں جن سے آگے اولاد کا سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن اب ریسرچ کر کے وہ اس بات پر پہنچے ہیں
کہ پودوں کے اندر بھی جوڑے ہیں جن سے آگے افزائش کا پھل کا سلسلہ آگے ہوتا ہے۔ یہ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح انسانوں کے جوڑے ہیں اولاد کے لیے، اس طرح جانوروں کے جوڑے ہیں اولاد کے لیے۔ تو یہ آج انہوں نے ریسرچ کی، سائنس بنی، فزکس بیالوجی سامنے آئی، ریسرچیں ہوئیں، پتہ چلا کہ پودوں کے اندر بھی جوڑے ہیں۔ لیکن خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلہم مما تنبت الارض۔ یہ اس وقت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ وہ پاک ہے ذات جس نے پودوں کو جوڑوں کی صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے۔ تو ہم اس طرح جب قرآن کریم پر ریسرچ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم ایک لاریب کتاب ہے، اور یہ قرآن اور صاحب قرآن جو ایک موضوع ہے یہ اپنے اندر بہت سا مواد لیے ہوئے ہیں۔ آگے ایک دو آیت کے بعد ہم انشاءاللہ عز و جل قرآن اور صاحب قرآن کی طرف آتے ہیں۔ ایک اور مقام پر جب ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن کریم اترا، وہ خاصیتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر رکھی، وہ خاصیتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی۔ اب ترتیب سے ہم اس کا جو ہے وہ موازنہ کرتے ہیں۔ آج ہر بندہ یہ کہتا ہے، اور میں نے جو قرآن کریم کی آیتیں مبارکہ پڑھی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اب اس آیت کا پس منظر ذرا چیک کریں۔ آپ کو آپ کی زبان میں سمجھاتا ہوں۔ واؤ کا جو لفظ ہوتا ہے نا، واؤ، یہ واؤ عربی میں سادہ سا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس سے جو پہلے والی بات ہے وہ اور ہے، اس کے بعد میں جو بات ہے وہ اور ہے۔ واؤ عربی کے اندر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے گرامر کے لحاظ سے کہ واؤ سے پہلے لفظ جو ہے وہ اور ہے، اور واؤ کے بعد والے جو لفظ ہیں ان کا معنی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اور جیسے لیلۃ القدر کی رات گزری ہے، آپ خوش نصیبوں نے اس رات عبادت بھی کی ہے، اور سنت موقدہ ہے یعنی پورا قرآن کریم پڑھنا، بعض خوش نصیبوں نے اس سنت کو بھی زندہ کیا، تراویح میں پورا قرآن پاک سنا اور حفاظ نے پورا سنایا۔ لیکن یہ سنت موقدہ تب ادا ہوگی جب ایک لفظ بھی حافظ تراویحیں پڑھاتے وقت نہ چھوڑے، یہ تب سنت ادا ہوگی۔ سنت موقدہ جو ہے نا یہ تب ادا ہوگی، ایسے یہ سنت موقدہ نہیں ادا ہوتی یعلمون تعلمون اللہ اکبر اللہ اکبر، صرف یہ دو لفظوں کی سمجھ آ رہی ہے، باقی اسے کوئی پتہ نہیں میں رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں، اسے یہ پتہ ہے کہ میں نے 1 گھنٹے کا جو ٹائم رکھا ہوا ہے اس کے اندر کام پورا ہونا چاہیے۔ اس نے اس کو یہ محسوس ہی نہیں کیا، جیسے ٹھیکے پہ کام دیتے ہیں، ٹھیکیدار نے ذہن میں رہا ہوا ہے میں 1 گھنٹے میں ختم کرنا ہے، وہ کانڈیاں الٹی سیدھی مار کے اینٹیں رکھ کے پلسٹر کر کے ہو گیا ہے۔ پینٹ والے کو آپ نے ٹھیکہ دیا، اس نے کہا جی میں 2 گھنٹے میں کام کرنا ہے، ختم کرنا ہے، اب وہ دے مار 4:30 کر کے اس نے کام پورا کر دیا۔ ہر فیلڈ کے اندر آپ کسی کو ٹھیکہ دیتے ہیں، وہ ٹھیکے کے بعد وہ اپنا ٹائم مینجمنٹ کرتا ہے، اس کے اندر میں نے ختم کرنا ہے۔ یہاں قرآن کریم کے اندر بھی یہی صورتحال آج کل معذرت سے ہو رہی ہے، وہ ٹھیکے والا سسٹم ہے، میں 1 گھنٹے دی بس گل لیتے اے پہ آ جائے قرآن پاک۔ بد نصیبی ہے یہ ہمارے کہ ہمارے پاس ایسے حفاظ انتخاب ہم نے خود کیا ہوا ہے جو چھیتی مکان آپ صاحب چھیتی مکاؤ ساری دیہڑی کام کر کے تھکے ہونے، آپ صاحب بھی کہتے ہیں ویکھو پھر میری آنیاں جانیاں میں کی کرنا ہوں، وہ پھر آپ صاحب کے 2 لفظوں کی سمجھ آتی ہے یعلمون اور تعلمون، باقی وہ اللہ اکبر ہی ہو رہا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کو جب پڑھا جائے تو جب سورہ یاسین آئے تو یہ حافظ جو قرآن پڑھ کے اتنی بار پڑھ چکے ہیں، جب قرآن کریم میں یہ آیت آئے نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرموں کو علیحدہ کر دیا جائے گا، یار اس آیت کا تکرار ہونا چاہیے، اس کو بار بار پڑھا جانا چاہیے تاکہ پڑھنے والے کو بھی پتہ ہو اور سننے والے کو بھی پتہ ہو کہ رب کا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ کیوں صحابہ کرام اش کر کے روتے تھے اور کیوں بھی ہوش ہو جاتے تھے، اور آج کیوں مخارج کا خیال نہیں ہے، تلفظات کا خیال نہیں ہے، ترتیب کا خیال نہیں ہے، اور اسی وجہ سے یہ قرآن ہمارے لیے شفا بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ قرآن ہمارے لیے رحمت بھی نہیں ہے۔ آج قرآن پڑھنے والے بڑے ہیں، اور روایات کے اندر آتا ہے ایسے بھی قرآن پڑھنے والے کہ قرآن خود ان پہ لعنت کرتا ہے۔ کیوں ان پہ لعنت کرتا ہے؟ کہ ان کے پڑھنے کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے۔
یعلمون اللہ اکبر، یعنی یہ اس بات سے ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ رب ناراض ہو رہا نہیں ہو رہا. اور رب کا قرآن سے ایک محبت، اللہ تعالیٰ کی ایک محبت، اور نبی پاک علیہ السلام کا ایک تعلق ہے قرآن پاک سے. اور قرآن پاک کو خوش الہانی سے پڑھا جانا چاہیے اور اس انداز سے پڑھا جانا چاہیے، پڑھنے والا کسی اور دنیا میں پڑھ رہا ہو اور سننے والا کسی اور دنیا میں جا کے سن رہا ہو، پھر جا کے قرآن کا اعجاز نظر آتا ہے بندے کو. تو رب تعالیٰ نے قرآن کریم محبوب پر نازل کی. اور یہ آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. اس آیت کا پس منظر دیکھیں، قرآن کہہ رہا ہے میں شفا بھی ہوں، میں رحمت بھی ہوں، اور ایک طرف قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. قرآن بھی رحمت ہے اور محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی رحمت ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جس پر قرآن نازل ہو، قرآن خود تو شفا ہو، لیکن جس کے دل پر نازل ہو کیا وہ شفا نہیں ہو سکتا؟ کیا اس کی عادات مبارکہ، کیا اس کے افعال شفا نہیں ہو سکتے؟ قرآن خود بہت بڑا معجزہ ہے، تو کیا خیال ہے قرآن جس پر نازل ہوا ہے وہ ذات معجزہ نہیں ہو سکتی؟ قرآن خود جو ہے وہ دلوں کو صاف کرتا ہے، تو بتائیں جس پر قرآن نازل ہوا ہے کیا اس کا ذکر دلوں کو صاف نہیں کرتا ہوگا؟ تو یقیناً محبوب کا اور قرآن کریم کا آپس میں ایک تعلق ہے. آپ قاری صاحب کے پاس آتے ہیں، رات کو بڑی مساجد کے اندر ختم بھی ہوئے، لوگ کیا کرتے ہیں، وہ پلیٹیں لے کر آتے ہیں، چاول ہوتے ہیں، دودھ ہوتے ہیں، ختم پاک، چلیں یہ مسئلہ ختم کا بھی یہاں سے حل کر دیتے. آیت میں نے قرآن کی پڑھی ہے، آن دا ریکارڈ یہ بات ہو رہی ہے، اگر میں ترجمہ کوئی آگے پیچھے کروں تو آپ سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لفظ بلفظ ترجمہ ہوگا اور ختم کا جو رولا پڑا ہوا ہے اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. کہتے ہیں نا جی یہ ختم کے آگے یہ رکھا، یہ بدعت ہو گیا، شرک ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ہم قرآن کریم سے پوچھ لیتے ہیں کہ یار یہ جو آگے رکھا جانا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا کا مطلب ہوتا ہے ساری سب کچھ، جو کچھ بھی ہے. مطلب قرآن کریم کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اور شفا اور رحمت کے درمیان نا واو کا لفظ آیا ہوا ہے، شفا و رحمت للمؤمنین. تو میں نے کیا بتایا، واو سے جو پہلے ہوتا ہے وہ اور چیز ہے اور واو کے بعد اور چیز ہے. تو دو چیزوں کا ذکر ہے، شفا کا بھی اور رحمت کا بھی، اور ان دونوں کے درمیان کیا آئی ہے، واو آئی ہوئی ہے. تو پتہ چلا کہ شفا علیحدہ چیز ہے، رحمت علیحدہ چیز ہے. یہ دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ مومنین سے ہے. تو نتیجہ یہ نکلا جب قاری قرآن سامنے پانی کو رکھ کے، سامنے چاول کو رکھ کے، سامنے دودھ کو یا کسی بھی چیز کو رکھ کے جب وہ تلاوت قرآن کر رہا ہوتا ہے، جب وہ رب کا فرمان پڑھ رہا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، رب تعالیٰ کا خود فرمان ہے کہ یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. یہ تو سب کا عقیدہ نا کہ قرآن پڑھا جائے اللہ رحمت نازل کرتا ہے، اس میں تو شک نہیں نا کسی کو. یہ سب کا عقیدہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے اللہ تعالیٰ رحمت کا نزول فرماتا ہے. تو ابھی میں نے بتایا کہ درمیان میں واو آ رہی ہے، واو کا مطلب ہے شفا اور ہے، رحمت اور ہے، دونوں الگ چیزیں ہیں. اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب قاری قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کبھی وہ پڑھ رہا ہوتا ہے قل اعوذ برب الفلق، کبھی وہ پڑھ رہا ہوتا ہے قل اعوذ برب الناس، کبھی وہ پڑھ رہا ہوتا ہے الہکم الہ واحد. جب یہ مختلف آیتیں پڑھ رہا ہوتا ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو قرآن خود کہہ رہا ہے شفا علیحدہ ہے، رحمت علیحدہ ہے. جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے اس وقت جو رب کی رحمت نازل ہوتی ہے نا، اس رحمت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی شفا کو بھی نازل فرماتا ہے. یہ ہے اس آیت کا مطلب، شفا و رحمت للمؤمنین. مومنوں تمہیں مبارک ہو. یہ قرآن جہاں جہاں پڑھا جائے گا وہاں وہاں جب برکت نازل ہوگی نا، اللہ اس برکت کے اندر اندر اپنی شفا کو بھی نازل فرما دیتا ہے. دل کو سرور ملتا ہے قرآن پڑھ کے دیکھو. شیطان ہوتا ہے کیسے دور، قرآن پڑھ کے دیکھو. اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں ہوتا ہے کیسے نور، قرآن پڑھ کے دیکھو. شہر آفاق میں بے چین بسنے والوں لذت ملے گی ضرور، قرآن پڑھ کے دیکھو. گر ان کو منانے کی آرزو ہے تمہیں مان جائیں گے حضور، قرآن پڑھ کے دیکھو. یہ قرآن ہے. سمجھ آ گئی جی؟ اب اس لیے بھئی ہم چیزیں سامنے رکھ کے ختم پڑھتے ہیں کہ جب ہم سامنے رکھیں گے نا چاول، یا سامنے رکھیں گے پانی، یا سامنے رکھیں گے دودھ، تو قاری صاحب جب رب کا قرآن پڑھ رہے ہوں گے نا، اس وقت جو رحمت ہو رہی ہے نا، اس رحمت کے اندر اندر اللہ تعالیٰ شفا کو بھی نازل فرماتا ہے.
کیا آپ آتے ہیں نا قاری صاحب کے پاس، قاری صاحب بچہ بیمار ہے دم کر دیں، قاری صاحب قرآن پڑھ کے دم کر دیتے ہیں، آپ پلاتے ہیں، اسے شفا کیسے ملتی ہے؟ وہ بھائی سمجھیں اس بات کو، وہ بندہ کیسے ٹھیک ہو رہا ہے؟ بندہ آتا ہے، قاری صاحب قرآن پاک کی آیت لکھ کر اسے تعویذ بنا کے دے دیتے ہیں، بندہ پہنتا ہے، اسے شفا مل جاتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جب قرآن جہاں جہاں جاتا ہے نا، وہ رحمت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر شفا بھی موجود ہوتی ہے۔ تو جدھر جدھر سے قرآن پڑھتا پڑھتا قاری گزرتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پیچھے پیچھے شفا کو بھی بھیجتا جاتا ہے۔ یہ ہے قرآن پاک کی آیت، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہمارے جو یہ یوٹیوب ہو گیا، فیس بک، سوشل نیٹ ورک ہو گیا، ان پہ نا ایک جو ذہن کو گندا کیا جا رہا ہے نا نوجوان کے، وہ یہ کیا جا رہا ہے، لبرل طبقہ جو ہمارا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ وہ جناب رقص خانے بنے ہوئے ہیں، شرابیں چل رہی ہیں، بڑے بڑے گلوکار، اور پتہ نہیں کیا واہیاتی کا سسٹم ہوتا ہے، اور ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ موسیقی روح کی غذا ہے۔ اس بات کو سمجھیے گا ذرا، میں بتاتا ہوں کہ موسیقی روح کی غذا ہے کہ رب کا قرآن روح کی غذا ہے۔ بھئی ہم دلیل سے بات کریں گے، ہم یہ صرف نعرہ نہیں لگائیں گے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، ٹھیک ہے جی چلو جی جان دو، دمادم مست کے اندر نشئی کیا کہتے ہیں، ہم اس چیز کو نہیں مانتے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، جسم بنا ہوا ہے مٹی سے، کس سے بنا ہے جی؟ مٹی سے۔ جب یہ جسم بیمار ہوتا ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ مٹی سے نکلی ہوئی اجزاء، چیزوں کو مختلف چیزوں میں تیار کرتا ہے، کچھ گولیاں بنا لیتا ہے، کچھ شربت بنا لیتا ہے، لیکن وہ چیزیں کہاں سے نکلی ہوتی ہیں؟ زمین سے۔ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، جڑی بوٹیوں کو وہ تبدیل کرتا ہے، تھوڑا گاڑھا کرتا ہے، تھوڑا ڈھیلا کرتا ہے، نرم کرتا ہے، وہ شربت بناتا ہے، بوٹیاں نچوڑ کے سارا۔ تو یہ جسم جب بیمار ہوا تو کیا کہتے ہیں سائنسدان خود کہتے ہیں کہ انسان اس وقت تک بیمار نہیں ہوگا جب تک یہ زمین سے نکلی ہوئی چیزیں کھاتا رہے گا۔ جب یہ برگروں کی طرف جائے گا، پیزوں کی طرف جائے گا نا، تب یہ بیمار ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ آپ اپنے بوڑھوں کو دیکھ لیں، ہم سے زیادہ کام کرتے ہیں، کیوں کہ ساری زندگی انہوں نے زمین سے نکلی ہوئی چیزیں کھائی ہیں، تازے گونگلو، تازی گاجریں، کھیتوں میں جانا ہے، ادھر سے چیزیں توڑ کھائی جانی ہیں اور کام کرتے جانا ہے۔ وہ آج بھی ہم سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ دیکھیں جسم بنا ہوا ہے مٹی سے، اور مٹی کا تعلق کس سے ہے؟ زمین سے۔ اور روح کہاں سے آئی ہے؟ بھئی روح کہاں سے آئی ہے؟ جب ماں کے پیٹ میں حمل کو 4 مہینے ہو جاتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ روح کو کہاں سے بھیجتا ہے؟ فرشتوں کے جی آسمان سے بھیجتا ہے کہ اس روح کو جا کے ماں کے پیٹ میں ڈالاؤ۔ 120 دن جب مکمل ہوتے ہیں، روح بچے کے پیٹ میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لکھ دو اس نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کتنا کمانا ہے، کتنا اس نے لگانا ہے، خرچ کرنا ہے، کہاں مرنا ہے، کہاں جینا ہے، بچے کتنے ہوئے، سارا کچھ۔ جب 120 دن کے آپ ہوتے ہیں نا پیٹ میں، روح آتی ہے، اس وقت یہ لکھ دیا جاتا ہے بھائی جو کچھ اس نے کرنا ہے، کمانا ہے، کھانا ہے، لگانا ہے، موت، زندگی، سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، موسیقی کس نے تیار کی ہے؟ بندے نے، اور بندے کا تعلق کس سے ہے؟ مٹی سے، زمین سے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ بندے کا تعلق ہے، جسم کا تعلق ہے مٹی سے، اور مٹی ہے زمین سے بنی ہوئی۔ تو جب یہ جسم بیمار ہوگا نا، تو اس کی شفا کے لیے مٹی کی چیزیں چاہیے ہمیں۔ تو موسیقی بھی اسی مٹی سے بنی ہوئی ہے۔ کیسے کہ اس کو بنانے والا انسان ہے، لیکن قرآن کو بنانے والا انسان نہیں ہے، قرآن کو نازل کرنے والا رحمان ہے، اور رحمان نے قرآن کو آسمان سے نازل کیا ہے، اور آسمان سے روح کو بھی رب نے نازل کیا ہے۔ تو جسم کا تعلق ہے زمین سے۔ جب جسم بیمار ہوگا تو زمین سے بنی ہوئی چیزیں کھلائی جائیں گی، اللہ شفا دے دے گا، اگرچہ وہ نہ دے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے۔ لیکن جسم جب بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر زمین سے بنی ہوئی چیزیں دیتے ہیں، جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا جب روح بیمار ہوگی تو روح موسیقی سے نہیں ٹھیک ہوگی، کیونکہ روح کا تعلق آسمان سے ہے، تو قرآن بھی آسمان سے آیا ہے۔ یہ نتیجہ نکلا، جب روح بیمار ہوگی، روح کا تعلق آسمان سے ہے، تو اس روح کا علاج بھی آسمان سے اترے ہوئے قرآن سے ہی ہو سکتا ہے، موسیقی سے نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ نکلا کہ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، بلکہ رب کا قرآن اس روح کی غذا ہے۔ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، کیونکہ موسیقی کا تعلق وہ زمین سے ہے، اس کا تعلق آسمان سے نہیں ہے۔ روح کا تعلق آسمان سے ہے،
اور قرآن کا تعلق بھی کس سے ہے؟ آسمان سے ہے۔ اس لیے جسم بیمار ہوگا تو زمین سے بنی چیزیں اس کو دیں گے تو ٹھیک ہوگا، لیکن جب روح بیمار ہوگی تو پھر رب کا قرآن اسے سنایا جائے گا، اسے شفا مل جائے گی۔ قرآن پاک نے خود کہا کہ اس کے اندر شفا ہے، اس کے اندر رحمت ہے، اور آج کل یہ ریسرچ موجود ہے۔ پھر اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قرآن اور صاحب قرآن بن کر ہے رحمت، اور رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں محبوب کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب یہ قرآن بھی رحمت ہے، اور اے محبوب تم بھی ان کے لیے رحمت ہو، قرآن بھی ان کے لیے رحمت ہے اور تم بھی ان کے لیے رحمت ہو۔ تو کتنی پیاری چیز ہے کہ یہ قرآن جہاں جا رہا ہے رحمتیں دیتا ہوا جا رہا ہے، محبوب خدا بھی جدھر جا رہے ہیں رحمتیں عطا کرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ قرآن کو پڑھنے سے اللہ شفا دیتا ہے۔ ادھر دیکھیں محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن سے اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرماتا ہے، کیونکہ قرآن اور صاحب قرآن ہے نا، جو معجزات اللہ نے قرآن کو عطا کیے یہ سارے کے سارے معجزات اللہ نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائے ہیں، اسی لیے تو قرآن اور صاحب قرآن کا لفظ استعمال ہوا۔ آپ دیکھیں حضرت عتبہ بن عامر کیا کہتے ہیں کہ ان کے جسم پر نا آبلے بڑے بڑے جیسے پھوڑے وغیرہ بن جاتے، ایسے بن گئے۔ حضرت عتبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے بڑے حکیموں سے طبیبوں سے علاج کروایا، لیکن عتبہ بن عامر کہتا ہے مجھے کسی سے شفا نہ ملی، میں چلا گیا در محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جہاں سے ہر بیمار کو شفا ملتی ہے میں بھی ادھر ہی جاتا ہوں۔ اب وہ چلے گئے، اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ گئے اور آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی یہ جسم میں آبلے نکلے ہیں اور تکلیف ہے، تو عبادت میں ذرا خلل آتا ہے، تو آپ کچھ کرم کریں اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما دیں۔ تو خیبر کے دن جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، فتح خیبر جب ہوا تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کل میں جھنڈا اسے دوں گا جس سے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ تو جب صبح کا وقت ہوا سارے صحابہ منتظر تھے کہ جھنڈا میرے ہاتھ میں آئے گا، میرے ہاتھ میں آئے گا۔ حضرت عمر کو بڑی شدت سے انتظار تھا کہ ہو سکتا ہے جھنڈا صبح میرے ہاتھ میں ہو، کیونکہ ہر بندے کو خواہش تھی، ہر صحابی کو، کہ میرے ہاتھ سے یہ فتح ہو۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام نے صبح فرمایا کہ علی کو لے کے آؤ، علی کہاں ہے؟ بتایا کہ علی المرتضیٰ اشوب چشم، یعنی آنکھیں ان کی تھوڑی تھوڑی خراب ہیں، وہ بیمار ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس سے لے کر آؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ کو لے کر آئے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں پر لگایا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، یہ بھی شفا ہے، اور محبوب کا لعاب دہن بھی شفا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں پر جب لعاب دہن لگایا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت علی المرتضیٰ کو شفا بھی عطا فرمائی اور فتح خیبر بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ عقبہ بن عامر کیا کہتے ہیں کہ جب میں آیا آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ستر ڈھانپ کر اپنے کپڑے اتار دو۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں جب میں نے کپڑے اتارے آقا کریم علیہ السلام نے مجون جڑی بوٹیاں جنگل سے لائی ہوئی کچھ نہیں لگایا۔ کیا لگایا؟ عقبہ بن عامر کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام اپنا لعاب دہن نکالتے اور میرے پھوڑے پھنسیوں پر وہ آبلوں پر لگاتے رہتے، فرماتے ہیں جدھر جدھر لعاب دہن لگتا جاتا اللہ مجھے شفا عطا فرماتا جاتا۔ پھر ایک اور چیز بھی ہے، عقبہ بن عامر کہتے ہیں جب اللہ نے مجھے شفا دی نا پھر اللہ نے مجھے ایک اور بھی انعام عطا فرمایا۔ ہم کسی کو تھوک لگائیں تو اس کے پاس سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن نبی پاک کا ہے لعاب دہن۔ جب نبی پاک نے لعاب دہن لگایا نا عقبہ بن عامر بھلا کیا کہتے ہیں؟ عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں جب گلیوں سے گزرتا ہوں نا تو لوگ مجھے کہتے ہیں عقبہ بن عامر خوشبو کون سی لگاتے ہو یار آج کل، تمہاری اتنی خوشبو آتی ہے، ایسی خوشبو آتی ہے، ہم بھی بڑی بڑی مہنگی خوشبو لگاتے ہیں، تم کہاں سے یہ خوشبو لے کر آئے؟ عقبہ بن عامر کہتا ہے تمہیں کیا بتاؤں میں نے خوشبو لگائی ہے کہ پیارے آقا کا لعاب دہن لگایا ہے۔ عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ جب سے آقا نے جسم پہ اپنا لعاب دہن لگا لیا ہے رب کعبہ کی قسم ہے اس کے بعد میں نے کبھی خوشبو استعمال ہی نہیں کی۔ آقا کے لعاب دہن کی برکت سے میرے جسم سے خوشبوؤں کے حلے آتے ہیں۔ ارباب نظر میں کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے، آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کو، ارے محمد تو بڑی دور ان کا سایہ نہ ملے گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی۔ اب قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جب کافر آئے، کافروں نے چیلنج کیا ہم بڑے فصیح اللسان ہیں، لاؤ ہمارے مقابلے میں کوئی بندہ جو ہم جیسی عربی بول کے دکھائے۔ بڑے بڑے فصیح، بڑے بڑے بلیغ، ایک اس پہاڑ پہ قبیلہ ہوتا ہے، ایک اس پہاڑ پہ قبیلہ ہوتا ہے، وہ عربی میں اپنی شانیں بیان کرتے، وہ اپنی شانیں بیان کرتے، ہر کوئی دوسرے کو کہتا اس سے بڑھ کے بول کے دکھاؤ، اس سے بڑھ کے بات کر کے دکھاؤ۔ لیکن جب آیا نا قرآن کریم
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم چاہتے ہو، تمہارا یہ خیال ہے کہ ہمیں بڑی اللہ نے فصاحت عطا کی ہے، فرمایا پھر اللہ اور اللہ والوں کے علاوہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جاؤ، ایک قرآن کریم کی آیت لا کر دکھاؤ۔ اگر تمہیں ہے کہ تم کہتے ہو نا بڑے فصیح اللسان ہیں، عربی کے ماسٹر ہیں ہم، عربی ہم سے بڑھ کے کوئی نہیں بولتا، اللہ نے فرمایا جاؤ پھر ایک آیت اس طرح کی لے کر آؤ۔ اگر تم کہتے ہو نا کہ یہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں بڑا پیارا انداز فرمایا جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، اگر تمہیں اس میں شک ہے ایک صورت لے کر آؤ۔ خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن کی مثل نہ پہلے تھا نہ بعد میں کوئی ہوگا۔ اور صحابی کیا فرماتے ہیں جب میں نکلا گھر سے باہر تو چاند 14ویں کی طرح چمک رہا تھا، آقا کریم علیہ السلام سرخ رنگ کا جبہ پہنے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسے جابر کہتے ہیں میں نے چاند کو دیکھا، پھر میں نے محبوب کو دیکھا، پھر میں نے چاند کو دیکھا، پھر محبوب کو دیکھا، پھر چاند کو محبوب کو، تکرار ہوتا گیا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ، اب جس طرح قرآن کی مثل پہلے کوئی نہیں تھا اور بعد میں کوئی نہیں ہوگا، اسی طرح محبوب دو عالم کے بارے میں صحابہ کیا فرماتے ہیں، لم ارا قبلہ ولا بعدہ، رب کعبہ کی قسم ہے ہم نے چاند کو بھی دیکھا، ہم نے محبوب کے چہرے کو بھی دیکھا، چاند بھی 14ویں کی طرح چمک رہا تھا، ادھر محبوب کا چہرہ بھی چمک رہا تھا۔ جب ہم نے غور کیا، ہم نے دیکھا، ہمارے دل نے فیصلہ کیا ارے چاند تو بہت دور ہے، محبوب کے چہرے کے بارے میں کہنا پڑے گا لم ارا قبلہ ولا بعدہ، اتنا حسین چہرہ نہ پہلے کسی نے دیکھا ہے نہ بعد میں کوئی دیکھے گا۔ نتیجہ نکلا قرآن کی مثل پہلے کوئی چیز نہیں تھی نہ بعد میں کوئی چیز ہے، تو اسی طرح محبوب کی مثل نہ پہلے کوئی تھا نہ بعد میں کوئی ہوگا۔ میرے امام اہل سنت کیا لکھتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ایسے تو نہیں امام اہل سنت نے لکھا۔ اور پھر آپ کیا لکھتے ہیں، آقا کی ثنا خوانی کرتے ہوئے نا آپ قلم اٹھاتے، کبھی لکھتے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ اور کہیں پہ لکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کہ یا رسول اللہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں آپ کی ہم شانیں پڑھتے ہیں، پھر ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم آپ کے بارے میں کیا لکھیں۔ جب بھی لکھتے ہیں پھر بعد میں خود ہی شرم آتی ہے، نہیں یار یہ محبوب کی شان کے لائق نہیں ہے، اس سے بھی کچھ آگے ہونا چاہیے۔ پھر لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں یار ضمیر خود کہتا ہے محبوب کی شان اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس لیے ارباب نظر میں کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کو، ارے محمد تو بڑی دور ان کا سایہ نہ ملے گا۔ اماں حلیمہ کیا بیان کرتی ہیں، اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب ایسا ہوا کہ مکے میں لوگ بیمار ہو جاتے تو پھر یہ قرآن شفا ہے، تو قرآن نازل ہوا ہے محبوب کے سینے پر، محبوب کے قلب اطہر پر نازل ہوا، تو اگر یہ شفا ہو سکتا ہے تو محبوب کا ذکر بھی شفا ہو سکتا ہے، محبوب کا چہرہ بھی شفا ہو سکتا ہے۔ اور عاشق کیا کہتے ہیں، چہرہ مصطفیٰ مثل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ کہ تلاوت ہوتی ہے ایک لفظوں کو دیکھ کر، ایک تلاوت ہوتی ہے چہرے کو دیکھ کر۔ فرمایا عاشق جو ہوتے ہیں محبوب کے چہرے کو دیکھ کر تلاوت کرتے ہیں، اس تلاوت کا مزہ ہی الگ ہے۔ جس نے بھی اس محبوب کے چہرے کو دیکھا کہنے پر مجبور ہو گیا لم ارا قبلہ ولا بعدہ، سونیا نہ پہلے تیری مثل کو دیکھا تھا نہ تیرے بعد کسی کو کوئی دیکھیں گے، تجھے اللہ نے اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر اماں حلیمہ کیا فرماتی ہیں کہ شفا محبوب کو اللہ نے کیسے عطا فرمائی ہے، ایسے عطا فرمائی ہے کہ اب جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہو نا اس کو ہم اتنا ہی چھپا کے رکھتے ہیں۔ اب ہمارے گھر میں سونا ہوتا ہے، دالیں گھر میں ایسے ہی پڑی ہیں، چاول ایسے پڑے ہیں، ہر چیز، لیکن پیسہ سونا اور چاندی ایسے نہیں پڑا ہوتا، انہوں اسی وہ لکا لکو کے رکھا ہوتا ہے، کیوں؟ ہمیں پتہ ہے بڑی قیمتی چیز ہے۔ تو صحابہ کرام کا طرز عمل بھلا کیا ہوتا تھا، محبوب دو عالم کے منہ مبارک کو چاندی کی ڈبیا بنا کر اس میں رکھا کرتے تھے کہ آنے والوں یہ نہ سمجھ لینا یہ عام چیز ہے جیسے مرنا نہ، فرمایا یہ چاندی کی ڈبیا کے اندر رکھنے کے قابل ہیں، اتنے عظیم بال ہیں۔ تو فرماتے ہیں کوئی بیمار ہوتا تو کیا کرتے،
وہ آتے تو وہ وضو کر کے چاندی کی ڈبیا کھولتے، محبوب کے بال کو نکالتے، وہ پیالے کے اندر محبوب کے بال کو غسل دیتے، بیمار کو پلا دیتے، اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ بعض نبی پاک علیہ السلام کا جبہ تھا بعض شخصیات کے پاس، وہ کیا کرتی تھی، کوئی بیمار آیا تو وہ کیا بوٹیوں جڑی بوٹیوں یہ وہ تو تصور ہی نہیں تھا، اب وہ کیا کرتے تھے، وہ جاتے تھے محبوب کا جبہ نکالتے، اس کو غسل مبارک دیتے بڑے برتن کے اندر، اس کا دھون اس بیمار کو پلا دیتے، اللہ تعالیٰ محبوب کے جبے کے صدقے شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اماں حلیمہ کیا کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ نے محبوب کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے، اس طرح ڈالا ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا، کسی کو قرض چاہیے ہوتا، کسی کو تکلیف ہوتی، لوگ کسی کے پاس نہیں جاتے تھے بلکہ محبوب دو عالم کے در اقدس پہ حاضر ہو جاتے تھے۔ ایک کافر آیا آ کے کیا عرض کرتا ہے، بڑا قرض ہے میرے اوپر، بڑا ہی قرض ہے، سنا آپ بڑی خیرات دیتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنا تمہارا قرض ہے، کس طرح تمہارا قرض ادا ہوگا؟ وہ کہنے لگا اس وقت نا دو سادہ سا ترجمہ کر کے بتاتا ہوں، دو گاؤں کے جتنی نا پیارے آقا کے پاس نا بکریاں آئی تھیں اس وقت، تو کہنے لگا یہ دو گاؤں کے برابر جو بکریاں ہیں نا، یہ اگر مجھے ساری کی ساری مل جائے نا تو میرا قرض ادا ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا، صحابہ یہ جتنی بھی دو گاؤں کے برابر بکریاں آئی ہیں نا، یہ ساری کی ساری اس کافر کو دے دو تاکہ اس کا قرض ہلکا ہو جائے۔ اب وہ کافر جب بکریاں لے کے اپنے کافروں کے پاس گیا نا، وہ کہنے لگا فٹ ہے منہ تمہارے اوپر، آؤ میں تمہیں ایک در کے پاس لے کر جاتا ہوں، آؤ میں تمہیں کہیں لے کر جاؤں، تمہیں بتاؤں ہم تو مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں پھر بھی ضرورت رہتی ہے، وہ در ایسا ہے ایک بار دیتے ہیں پھر ساری زندگی کمی نہیں رہنے دیتے، وہ ایسا در ہے۔ اب کافر کہتا ہے کافروں کو چھوڑ دو، جاؤ در مصطفیٰ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، ساری زندگی کی محتاجی کو ختم کر دیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالا گیا۔ اماں حلیمہ فرماتی ہے لوگ بیمار ہوتے اور بیمار ہو کر اماں حلیمہ کے دروازے پر جاتے، وہاں پر کیا کرتے، وہاں پر جا کر اماں حلیمہ کو کہتے اے اماں حلیمہ محبوب کو ذرا باہر لے کر آ، ایک بار باہر لے کر آ۔ اماں حلیمہ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باہر لے کر آتی، پھر کیا ہوتا، لکھا ہوا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑا جاتا، بچپن کے اندر ہے ابھی، اور وہ جو آنے والا بیمار ہوتا، مریض ہوتا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب اماں حلیمہ پیارے آقا کا ہاتھ مبارک پکڑ کے اس بیماری والی جگہ پر رکھ دیتے تھے تو کیا لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً محبوب کے صدقے سے شفا عطا فرما دیتا تھا۔ کیوں کہا سب نے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، اور آقا سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آقا کریم علیہ السلام قرآن کریم سے ایک تعلق، ایک واسطہ، جو معجزات قرآن میں وہی معجزات اللہ نے محبوب کو عطا کیے، بلکہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء اکرام کو اللہ نے جتنے معجزات عطا کیے تھے نا، وہ سارے کے سارے اکٹھے کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک شخصیت محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہے۔ کسی کو 1 ملا، کسی کو 2 ملے، لیکن جتنے بھی معجزے اللہ نے سب کو عطا کیے، وہ سارے کے سارے معجزے اکٹھے کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہے۔ اور ایک صحابی آقا کریم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایسا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ تھوڑا سا یوں ہو جاتے ہیں، دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور اس کا نقصان ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا نا ہم سے قرآن بھی چھڑوا دیتی ہے، نماز بھی چھڑوا دیتی ہے، اور ہمیں بربادی کے عین کنارے پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، تو پھر بندہ کیا ہوتا ہے، سوائے بربادی کا کچھ بھی نہیں آتا۔ اس دنیا کی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں، اسی دنیا کی وجہ سے بھائی بھائی کا قتل کر رہا ہے، اسی دنیا کی وجہ سے وہ کہتا ہے اینٹ ادھر رکھنی ہے، وہ کہتا ہے ادھر رکھنی ہے، وہ کہتا ہے ادھر رکھنی ہے، ادھر رکھنی ہے، اسی پہ پورے کا پورا خاندان قتل۔ یہ دنیا کی وجہ سے سارے فتنے اور فساد اس دنیا کی وجہ سے ہو رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ جس نے اس دنیا کو چھوڑ کے، اب ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، جس نے دنیا کو راضی کیا، نہ دنیا اس سے راضی ہوگی نہ اللہ اس سے راضی ہوگا۔ ہاں، جس نے رب کو راضی کیا، دنیا بھی اس سے راضی ہو جائے گی، اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ یہ پکی بات ذہن میں رکھیں۔ آپ دیکھ لیں اولیاء کو، انہوں نے دنیا کو راضی کیا نہیں،
انہوں نے اللہ کو راضی کیا. دیکھو دنیا دوڑ دوڑ کے داتا دربار جاتے کہ نہیں جاتی؟ پھر میرے علی شاہ صاحب کے پاس جاتے کہ نہیں جاتے؟ پھر جماعت علی شاہ صاحب کے پاس جاتے کہ نہیں جاتے؟ جاتے ہیں سارے. کیوں جاتے ہیں؟ انہوں نے دنیا کو نہیں، انہوں نے رب کو راضی کیا. اور جنہوں نے رب کو راضی کیا ہو نا، پھر انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. ہارون الرشید خلیفہ وقت، بادشاہ وقت، شاہی سواری نکالی. کہا نکالو میری شاہی سواری. نکال کے تو بڑا آہو تاب سے آگے وزیر مشیر آگے، ادھر ہو جاؤ، سائڈوں پہ ہو جاؤ. کون آ رہا ہے؟ ہارون الرشید بادشاہ آ رہا ہے. بھائی بڑا پروٹوکول ہے. جیسے ہمارے ہاں آج کل ہوتا ہے، کوئی بھی ملک کا وزیر اعظم ہے یا کوئی صدر ہے، اس نے کسی رستے سے گزرنا ہو، وہ 2 دن پہلے ٹریفک بند ہو جاتی ہے. وہ بیمار ہے، مرتا ہے، مرے، وہ مرنے والا انسان تھوڑی ہے. انسان صرف یہی ہے، انہیں کو تکلیف ہوتی ہے اور کسی کو نہیں ہوتی. لیکن ادھر ہارون الرشید نے کیا کیا؟ سائڈ پہ ہو جاؤ، آگے دوڑیں لگی ہیں خادمین کے، اور رستہ دے دو، سائڈوں پہ ہو جاؤ، رستہ دو. بلول دنا زمین پہ بیٹھا ہوا تھا. وہ کہنے لگا کہ یہ کیا چکر ہے؟ اب ولایت کا روب ہوتا ہے بندے کی شخصیت میں. بلول دنا نے زور سے کہا، ہارون الرشید میرے نبی کی یہ سنت نہیں ہے. کیا امام الانبیاء ہو کر وہ جب گھر سے نکلتے تھے، کیا ان کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوتی تھی؟ کیا یوں دھکے مارے جاتے تھے؟ سائڈوں پہ ہو جاؤ، بادشاہ آ رہا ہے، اور تم کیا کر رہے ہو؟ ہارون رشید نے جب یہ بات سنی نا، وہ سہم گیا. سواری سے اتر کرنا بہلول دنا کے پاس آیا. آ کے جب بیٹھا تو کہنے لگا مجھے کچھ وصیتیں کرو. آپ نے کچھ وصیتیں کی. تو جاتے جاتے نا وہ کیا کہنے لگا، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، موضوع ہمارا مکمل ہو گیا، کہ دنیا کے پیچھے نہ دوڑا کریں. دنیا مروا دیتی ہے بندے کو. اور دین کی خدمت کریں، انشاءاللہ تمہارے گھر بھی آباد ہوں گے، تمہاری قبریں بھی آباد ہوگی. اور روزی کی فکر نہ کیا کریں، روزی رب نے دینی ہے، وہ دے گا. اور جب آپ، میں نے پہلے بتایا نا، 120 دن کے جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے اسی وقت لکھ دیا تھا. تو وہ جاتے جاتے نا ہارون الرشید نے نا وہ تھیلی نکالی 100 درہم کی، نکال کے کہنے لگا یہ خدمت ہے، رکھ لیں. تو بہلول دنا نے بڑی زبردست بات کی. وہ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا رکھ لیں، کوئی کپڑے شپڑے، کوئی سامان خرید لیجئے گا. بہلول دنا نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی رکھو. وہ کہنے لگا نہیں آپ رکھ لیں. تو بہلول دنا نے کہا کہ بادشاہ تجھے میں ایک بات بتاؤں. بادشاہ کہنے لگا بہلول آپ پریشان ہو، رب نے مجھے بڑا مال دیا. تو آپ نے ایک تاریخی جملہ بولا. بہلول دنا کہنے لگا کہ تو نے تو ابھی رب کو راضی نہیں کیا تو تجھے بھوکا نہیں سونے دیتا. تو تیرا کیا خیال ہے جس نے رب کو راضی کیا ہوگا اللہ اسے کتنا مال عطا فرمائے گا؟ تو نے تو ابھی رب کو راضی نہیں کیا نا، تیرا یہ حال ہے. اور تو ہمیں کہتا ہے مال 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 لے لو، اور تو نے تو اس کو راضی نہیں کیا ابھی تک، تو تیرا یہ حال ہے، تجھے اس نے اتنا دیا ہوا ہے. اور لہذا بات ہے، ہم نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، یہ پردے نہ اٹھنے دو. پردے اٹھ گئے تو پھر ہم بتا بھی دیں گے اللہ نے ہمیں کتنا کچھ عطا کیا ہوا ہے. تو اس لیے دنیا داری کے پیچھے نہ جایا کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موضوع پر ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. 1-2 منٹ پہلے میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ فطرانے پر تھوڑی گفتگو